22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال کی آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی بیویاں، اللاتی، وہ بیویاں، آتیت اجورہن، کہ آپ نے دے دیے ہوں ان کے مہر، وما ملکت یمینک، اور اسی طرح وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، وما ملکت یمینک، کہ جن کے آپ کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ، مما، اس میں سے جو، افاء اللہ، دیں اللہ تعالی نے، علیک، آپ کو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ نکاح کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خصوصیات کا بیان ہے، اور 4 اس آیت مبارکہ میں خصوصیات کو بیان کیا گیا نکاح کے سلسلے میں، جو صرف آقا کی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عورتوں کے مہر ادا کر دیے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کے لیے حلال ہیں، چاہے ان کی تعداد جتنی بھی ہو۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، وگرنہ عام مسلمان کے لیے بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ 4 یا 1 سے زیادہ کرنی تب جائز ہیں کہ جب ان کے حقوق ادا کر سکو۔ اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح کافی ہے۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ نبی اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ اور کثرت ازواج، نبی پاک کو زیادہ بیویاں کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور اس کی مصلحت یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کو عام کیا جائے۔ یہ پہلی خصوصیت بیان کی کہ اے میرا نبی، آپ کے لیے وہ بیویاں حلال ہیں جن کو آپ نے مہر ان کے ادا کر دیے، وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ جتنی بھی ہوں۔ دوسری خصوصیت بیان کی، وما ملکت یمینک، اے میرا نبی، آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں کہ جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، اس میں سے جو اللہ نے آپ کو بطور غنیمت کے دی، جو اللہ نے آپ کو لونڈیاں دیں، وہ بھی آپ کے لیے میرا نبی حلال ہیں۔ کفار کے ساتھ لڑائی ہو اور مسلمانوں کو اللہ غلبہ نصیب کرے، تو ان کفار کے مرد اور عورتیں جو قیدی بنائے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے غلام اور باندیاں ہوتے ہیں۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک کی بیوی ہیں، ان کا تعلق بھی یہود سے تھا۔
لونڈی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، پھر آقا نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک اور عورت تھی جن کا نام ریحانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بطور لونڈی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لونڈی تھیں، آقا کی خدمت میں بھیجی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی اولاد بھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے جو تیسرے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 18 ماہ یا 16 سال کی عمر میں جنہوں نے وفات پائی، یہ آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے جو آقا علیہ السلام کی لونڈی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی غزوہ بنو مستلق جو ہوا تھا اس میں قیدی بن کے آئی تھی، اور یہ بھی بطور لونڈی کے ہی آئیں پھر۔ اور حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم ہیں، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ مال غنیمت میں ملی تھیں۔ تو فرمایا میرا نبی یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دیں وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور تیسری عورتوں کے بارے میں فرمایا وبنات عمکا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتکا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے اللاتی ہاجرنا معک، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ تیسری خصوصیت آقا کی بیان فرمائی کہ آپ کا نکاح، یہ جو رشتہ داریوں کے سلسلے میں بیان کیا، ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب ان عورتوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہجرت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر صحابی رسول کی بیوی مکے میں ہے، یہ خود مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے، تو یہ شرط نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے حرام ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ان رشتہ دار، اگر آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کی ہے، میرا نبی انہوں نے اگر آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی ہے تو پھر یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آ جاتی ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ حکمت یہ ہے ہجرت کرنے میں کہ آپ کی بیویاں تو ہیں دین پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے آپ کو اتنی شادیوں کی اجازت دی گئی، اور جن بیویوں نے آپ کے ساتھ ہجرت ہی نہیں کی، گویا انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں، آپ کی صحبت کو پایا ہی نہیں، تو وہ آگے دین کیا پھیلائیں گی۔ اس لیے فرمایا یہ چچا اور پھپھی اور خالہ اور ماموں کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال تو ہیں، لیکن اللاتی ہاجرن معک، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ تیسری خصوصیت آقا کی بیان فرمائی۔ اور چوتھی خصوصیت فرمائی وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، وہ مومن عورتیں، ان وہبت، اگر وہ ہبہ کر دیں، نفسہا، اپنے نفس کو، للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستنکحہا، یہ کہ وہ نکاح کریں ان سے۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ اے میرا نبی، وہ بھی عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں جو اپنے نفس کو از خود بغیر مہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ اے میرا نبی، وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔
ایک عورت آئے آپ کو خود اپنا نفس ہبہ کر دے کہ میں کوئی مار نہیں لیتی کچھ نہیں، بس آپ مجھ سے نکاح کر لے، تو اے میرا نبی آپ کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر مہر کے بھی نکاح کی اجازت ہے۔ عام مسلمان اور امتی کے لیے مہر کی ادائیگی ضروری ہے، اور اگر مہر کی ادائیگی نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یہ قرض کی حیثیت ہے، بیوی مطالبہ کرے یا نہ کرے تو مہر یہ بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کیا جائے گا ہر صورت میں۔ اور اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے مال کو ورثاء میں تقسیم نہیں کر سکتے جب تک کہ قرضوں کی ادائیگی نہ کر دی جائے، اور اسی قرضے کی ادائیگی میں بیوی کا مہر بھی ہے۔ سب سے پہلے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جاتا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف ورثاء قبضہ مار لیتے ہیں، پہلا حق یہ ہے شریعت کی روشنی میں کہ اس کے کفن دفن کے سارے انتظامات اسی کے مال میں سے کیے جائیں۔ اور اگر مال بچ جاتا ہے، اب دوسرے نمبر پہ جتنے بھی اس نے قرضے لوگوں سے لیے تھے وہ قرضوں کی ادائیگی پوری کرو، اور اگر مال نہ بچے تو بس نہ بچے، ہاں بچ جاتا ہے تو اب تیسرا حکم تب لاگو ہوگا، اور اگر قرضے میں ہی سارا چلا گیا تو بس ادا ہو گیا، اور پھر ورثاء کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پر شریعت نے کہا مرنے والے کے مال میں جتنے لوگوں کا قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرو۔ تو اس لیے یہ بڑی صاف چیز ہے، ہمارے ہاں مال کے اوپر جمع تو ہو جاتے ہیں وارث، قرض مقروض لوگوں کو ٹالتے رہتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسرا حق یہ ہے۔ تیسرا حق یہ ہے اگر قرضوں کی ادائیگی سے بھی بچ گیا یا اس پہ قرضہ ہی کسی کا نہیں تھا، اب اس نے جو وصیت کیا اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ تیسرے مال میں سے، مال کے تیسرے حصے میں سے انہوں نے جو وصیت کیا مرنے والے نے، اس کی وصیت کو پورا کرو۔ ان تین کاموں کے بعد اگر مال بچ جائے اب ورثاء کا حصہ ہے، اور مال نہ بچے بس ورثاء کا کوئی حصہ نہیں ہے، پہلے ان تین حقوق کو ادا کیا جائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بیوی کا جو مہر ہے یہ بھی شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، کوئی عورت اپنے نفس کو ہبہ کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بغیر مہر کے آقا کو اس سے نکاح کی اجازت ہے، جبکہ عام امتی کے لیے عورت کو مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ، چوتھی خصوصیت بیان کی، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت ان وہبت نفسہا، اگر وہ ہبہ کر دے اپنی نفس کو، اپنے آپ کو بغیر مہر کے، للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی پاک چاہے، ان یستنکحھا، کہ اس سے نکاح کریں۔ اللہ نے یہ چار خصوصیت بیان کرنے کے بعد فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصۃ لک، یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، یہ چار خصوصیات صرف آپ کے لیے ہیں، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، دوسرے مومنوں کے لیے یہ چار احکام نہیں ہیں۔ اس آیت میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار خصوصیات بیان کی گئی۔ اللہ تعالی سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق نصیب۔